2022 بروز اتوار مجلس علماء اسلام مغربی بنگال کے زیر اہتمام مجلس کے مرکزی دفتر 9 نمبر ولی اللہ لین نزد گول تالاب کولکاتہ 16 میں ادارہ شریعہ بنگال کا قیام عمل میں آیا۔ اس موقع پر ادارہ شریعہ بہار کے صدر قاضی حضرت علامہ مفتی امجد رضا امجد نے دارالافتاء والقضاء کی اہمیت و افادیت پر بھرپور روشنی ڈالتے ہوئے صدر قاضی بنگال کے طور پر حضرت علامہ مفتی دلدار عالم مصباحی اور ان کے 4 نائبین حضرت علامہ مفتی خالد انور شمسی، مفتی رفیق الاسلام رضوی مصباحی، حضرت مفتی افضل حسین مصباحی کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے نہ صرف انہیں تقرری نامہ دیا بلکہ ان کا قاضیان کو ان کی شرعی ذمہ داری کا بھی حلف دلایا۔ اس موقع پہ صدر ادارہ شریعہ بہار و سابق رکن پارلیمنٹ حضرت مولانا غلام رسول بلیاوی، خطیب الہند حضرت علامہ سیف اللہ علیمی، حضرت علامہ مفتی مختار عالم رضوی صدر مجلس علماء اسلام اور مجلس علماء اسلام کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہد القادری کے علاوہ مجلس کے زونل کمیٹیوں کے ذمہ داران، شہر و مضافات کے دانشوران آج کی محفل میں موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ۔ مجلس علماء اسلام مغربی بنگال یہ ہمارے اسلاف کی بہت بڑی تحریک کا نام ہے، جو وقتاً فوقتاً حالات نامساعد حالات کا شکار ہوتے ہوئے آج پوری طاقت و توانائی کے ساتھ علماء اہل سنت والجماعت کی قیادت میں یہ اپنی تحریکوں کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجلس آج اسی مجلس کے اندر جو کلکتہ شہر کلکتہ بالخصوص و بالعموم پورے مغربی بنگال کو جو ایک مذہبی ضرورت تھی، اس ضرورت کے مد نظر ادارہ شریعہ مغربی بنگال کا قیام ہوا۔ یہ نہایت خوشی و مسرت کا موقع ہے۔ میں اس موقع کے دور میں جب لوگ اپنے کو اپنی زمین اور جائیداد نہیں دیتے ہیں، ایسے میں مجلس علماء اسلام کو ادارہ شریعہ کھولنے کے لیے اور یہ شرعی عدالت دارالقضاء دارالافتاء کھولنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی اپنی زمین دی، کیا آپ کے من میں چل رہا تھا؟ کیسے کیا خیال آیا؟ یہ تو بہت بڑا کام ہے اور یہ ایکچولی میں نے نہیں دی ہے، میرے والد محترم نے دی، وہ مرحوم ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا 2014 میں۔ یہ ہم لوگ سے کہا تھا کہ اگر ہم کہیں تو ہم کریں گے، نہیں تو تمہیں کرنا پڑے گا، تو اس لیے یہ میں نے دیا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے آج علماء کے جمع غفیر دیکھ کر اور ایک بہت بڑا کام آپ کی اس بات کے لیے تو یہ بہت پراؤڈ دن ہے اور ہمیں کیا سبھی کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور یہ چیز ہونا بہت ضروری بھی تھا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو لوگ ادھر ادھر دوڑتے ہیں اور کبھی کورٹ چلے جاتے ہیں یا پھر وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اب یہ یہاں کھل گیا ہے، اب وہ یہاں آئیں، اپنے مسائل لے کے یہاں آئیں اور ہر مسائل کا یہاں حل ہوگا انشاءاللہ۔ لگتا ہے کہ اس طرح ادارہ شریعہ بنگال کھل جانے کے بعد بہت سارے کیسز جو کورٹ میں جا رہے تھے اس جانب توجہ ہوگی مسلمان عوام الناس کی، بالکل، یا اس کے لیے کیا کوشش ہوگی؟ مجلس کیا رکھے؟ مجلس اپنے علماء کے ذریعے عوام الناس تک اس پیغام کو عام کرے گی کہ اپنے مذہبی مسائل کو اپنے مذہبی اداروں تک محدود کریں۔ ہم اپنے مذہبی مسائل کو عدالت میں جب نہیں لے جائیں گے تو کسی بھی حکومت کو ہمارے مذہبی مسائل میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا، نہ ان کے قانون کی ضد میں ہمارے مذہبی قانون ہیں۔ پہلا نظریہ ہم لوگوں کا یہی ہے کہ قوم مسلم کو ایسے مسائل سے جس کا تعلق صرف مذہب اور دین سے ہے اسے ہم آپسی تسلیے کے ذریعے باہم حل کر لیں تاکہ عدالت نہ جانا پڑے، اور اسلام دشمن طاقتوں کو ہمارا مذاق اڑانا یا ہمارے مسلم پرسنل کے اندر انٹرفیئر کرنے کا موقع نہیں۔ مجلس علماء اسلام مغربی بنگال
ملک کی بالخصوص مغربی بنگال کی یہ وہ ملی فلاحی سماجی اور حب الوطنی کی تحریک چلانے والی تحریک بھی ہے، تنظیم بھی، جس نے ہر اس دور میں جہاں آئینی سمویدھانک کوئی پرابلم ہوا ہو تو مجلس علماء اسلام مغربی بنگال کھڑا ہوا، کوئی آپدہ بپتا آ جائے، زمینی آسمانی کوئی مصیبت آ جائے، باڑھ ہو، سیلاب ہو، دنگا ہو، فساد ہو، بلا امتیاز مذہب رفاع عامہ فلاح کی نیت سے سارے مذہب کے لوگوں کی خدمت کیا۔ تو مجلس علماء اسلام مغربی بنگال نے حب الوطنی، ملک دوستی کے ساتھ سماج میں تعلیمی، فلاحی، ملی مفادات کا ایک سوشل ورک کی جو پہچان ہے، اسی مجلس علماء اسلام مغربی بنگال کے ماتحت زیر اہتمام ادارہ شریعہ جو ہندوستان کی ایک مستند ادارہ ہے، جہاں دارالقضاء ہے، شرعی عدالت کہہ لیا جائے اسے، یہ شرعی حکم کے مطابق ایک مستند ادارہ ہے، جہاں دارالقضاء ہے، شرعی عدالت کہہ لیا جائے اسے، یہ شرعی حکم کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق، بغیر کسی ڈنڈا، بغیر کسی زور، بغیر کسی ہتھکڑی، بغیر کسی سزا کے جو حکم شریعت ہے، جو قانون اسلام ہے، اس کے تحت مسلمانوں کے وراثت کا، داخلی زندگی میں خاص طور سے میاں بیوی کے معاملات کا، اب جیسے مثلاً کسی بچی کی شادی ہوئی، لڑکا لاپتہ ہو، آخر وہ بچی اپنے باپ کے کاندھے پر کب تک بوجھ رہے؟ شریعت نے اس کی بقیہ زندگی کا کیا حل نکالا ہے؟ لڑکا شرابی ہے، جواڑی ہے، بدعمل ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، جو بیوی کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے، شریعت نے اس کے لیے کیا حل نکالا ہے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو شریعت میں حل کے راستے ہیں، جو شریعت کا حکم ہے، اس کے تحت دارالقضاء باضابطہ لوگوں کی سنے گا، سنتا ہے، گواہان گزرتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا قاضی اسپورٹ ویریفیکیشن بھی کرتا ہے۔ جی اگلا سوال میرا وہی تھا، اسپورٹ ویریفیکیشن کر کے پختہ ثبوت کی بنیاد پر معاملات نپٹائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔